اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین صلوات بھیج دیں۔ بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیت کریمہ اس تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما حکم دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائیں۔ اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائیں، تمہیں چاہیے کہ تم تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دو حکم دیے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تقوی اختیار کرو اور پھر کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ حکم بھی ان لوگوں کو نہیں دیا گیا کہ جو صرف اسلام لائیں، بلکہ یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جو ایمان لائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان لانے والوں سے خداوند عالم گفتگو فرما رہا ہے اور انہی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب غور طلب یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور انسان کے لیے اگر خالی ایمان لانا ہی کافی ہوتا تو تقوی اختیار کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تم تقوی بھی اختیار کرو، یعنی ایمان صرف کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ تقوی کی بھی ضرورت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر خالی تقوی ہی کافی ہوتا تو صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم بھی نہ دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے والے یہ سمجھ لیں کہ خالی تقوی اختیار کرنے سے نجات نہیں ملے گی جب تک صادقین کے ساتھ نہ ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آئی مختار ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جو ایمان لائے ہیں انہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور انہی کو اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اس میں اسلام لانے والوں سے کوئی مقصد نہیں ہے کہ جو اسلام لائے ہیں ان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ایمان لائے ہیں انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دو لفظوں میں بات کو مکمل کر دوں کہ تقوی اختیار کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جو لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، تو ان کا صاحب اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرنا
اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں اس کا ترجمہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ڈرنے کا نام ہے تقویٰ۔ تو اب ڈرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جہاں اللہ لکھا ہوا دیکھا وہاں سے بھاگ لیے، مسجد کو دیکھا اور دوڑ لگا دی، کسی نے دیکھا اچھا خاصے بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے کہا یا اللہ اور انہوں نے دوڑ لگا دی، اس لیے کہ ان کا صاحب قرآن کا حکم ہے اللہ سے ڈر رہے۔ بھئی غور طلب ہے نا کہ اللہ سے ڈر رہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب جب ہم نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے تو کہنے لگے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جب ڈرتے ہیں تو ہم ایسے ہی ڈرتے ہیں، اس لیے کہ جس سے ڈرتے ہیں اس سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے جس سے ڈرتے ہیں اس سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں، ادھر سے نہ نکلنا، فلاں صاحب کھڑے ہوئے ہیں لہذا ادھر سے نہ جانا، اس لیے کہ وہاں کے اوپر فلاں صاحب موجود ہیں لہذا ان سے ڈر ہے، ڈر غالب ہے۔ جب ڈر غالب ہے تو ادھر سے ہم راستہ نہ چلیں گے، ادھر سے ہم جائیں گے نہیں، ان کا سامنا نہ کریں گے، معلوم ہو جائے گا کہ وہاں پر ہیں تو غائب ہو جائیں گے۔ کیوں کہ اس لیے کہ ڈرنے کا مطلب ہے فاصلہ اختیار کرنا۔ اللہ سے ڈرنے میں اور بندے سے ڈرنے میں یہی فرق ہے۔ دیکھیے یہی فرق ہے کہ جب بندے کا خوف ہوتا ہے تو فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، اور جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو قربت بڑھتی جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے کہ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو قربت بڑھتی جاتی ہے۔ دیکھیے قربت بڑھتی جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا خوف اختیار کرنا ہے تو اب اللہ کا خوف کیسے ہوگا؟ تو ان کا صاحب قربت اختیار کیجئے۔ قربت اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، میں بالکل پیور اسلامی مجلس آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں، پوری توجہ سنیے گا، اس لیے کہ اسی بات کا اعتراض رہتا ہے ان کا صاحب مسلمانوں والی بات نہیں کرتے۔ اب ہم صرف مسلمانوں ہی والی بات کر رہے ہیں، پوری توجہ سنیے گا۔ انہوں نے کہا صاحب اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے قربت حاصل کرنا ہے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، پوری توجہ سنیے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز پڑھیے۔ انہوں نے کہا ہاں صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نماز کا دشمن ہے اور جب نماز کا دشمن ہے تو اس سے بھی گلے میں لے رہے ہیں، پوری توجہ سنیے گا۔ کیوں کہ اس لیے کہ انسانیت کا بھی تو درس قرآن دے رہا ہے، لہذا انسان سمجھ کے اسے ہم گلے لگا رہے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر لوگ آ کے فتوے بیان کرنے لگے، ارے بھائی انسان تو ہے، ارے بھائی انسان تو ہے، لاکھ نماز کا دشمن ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، مگر انسان تو ہے۔ اگر یہ بات سامنے آئی تو علماء کہتے ہیں کہ پھر آپ کے نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نمازوں کے دشمنوں سے برات اختیار کیجئے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے بھائی، نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اگر حکم کو مان رہے ہیں اور کوئی اللہ کے حکم سے آپ کو روک رہا ہے تو اس سے آپ ملیے نہیں بلکہ اس سے برات اختیار کیجئے۔ اب بات سمجھ میں آئی، جو اللہ کو پسند ہے وہ عمل کرتے جائیے، دیکھیے وہ عمل کرتے جائیے، لیکن اس عمل سے جو روکے اس پر لعنت بھی کرتے جائیے۔ تو اب اگر اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو پھر نماز پڑھیے، نمازوں کے دشمنوں پر لعنت کیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو تو اب روزہ رکھیے اور روزے کے دشمنوں پر لعنت کیجئے۔ اب اگر اللہ کہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، بھائی اہل بیت سے محبت کرو تو پھر اہل بیت کے دشمنوں سے برات اختیار کیجئے، ہاتھ ملاتے ہوئے نظر نہ آئیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، یہ اسی کا نام تقویٰ۔ بھائی اسی کا نام تقویٰ ہے، بھائی اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف اگر ہوگا تو اللہ کے دشمنوں پر لعنت بھی ہوتی رہے گی، پوری توجہ سنیے گا، لعنت بھی ہوتی رہے گی۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ دو جملوں میں بات کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، اور کہ نماز پڑھیے تو تقویٰ حاصل ہوگا، روزہ رکھیے تو تقویٰ حاصل ہوگا، حج کیجئے تو تقویٰ حاصل ہوگا، زکوٰۃ نکالیے تو تقویٰ حاصل ہوگا۔ کیسے حاصل ہوگا یہ ہم نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم تو پوچھ رہے ہیں ہے کیا؟ بھئی ہم پوچھ رہے ہیں کیا؟ تقویٰ سمجھانے میں نہ جانے مسلمانوں کے کتنے پیشہ ور علماء کو لقوہ مار گیا، مگر تقویٰ وہ ہمیں نہیں سمجھا پائے کہ تقویٰ کیا ہے۔
بھائی تقویٰ نہیں سمجھا پائے. اب جب پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے تو رسول اللہ نے آواز دی یا علی حبک تقویٰ والایمان. ایک سے علی صلوات بھیجے محمد والے. علی کی محبت کا نام ہے تقویٰ. علی کی محبت کا نام ہے تقویٰ. دیکھیے علی کی محبت کا نام ہے تقویٰ. بالکل تمہید کی منزلوں میں ہوں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ نام ہے محبت علی کا. محبت علی کا. اب تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. نہیں توجہ فرمائیے آپ. تقویٰ نام ہے محبت علی کا. علی سے محبت کرو تقویٰ حاصل ہو گیا, تقویٰ اختیار کر لیا. لیکن خالی یہی کافی نہیں ہے, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے سچوں کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے, سچوں کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. آئیے مولانا, آئیے آئیے آئیے. اس کا مقصد کیا ہے کہ خالی تقویٰ اختیار کرنا نہیں ہے کہ علی سے محبت کر لی, بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچے کون ہیں بھائی؟ سچے کون ہیں؟ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے. جب تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے تو دوسرا رخ خود بخود سمجھ میں آتا ہے. بھائی جب سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جھوٹوں سے کنارہ کشی اختیار کرو, جھوٹوں سے دور رہو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھائی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور جھوٹوں سے برات کرو, جھوٹوں سے کنارہ کشی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے کون؟ اب جب ہم نے پوچھا سچے کون تو لوگوں نے کہا اہل بیت اطہار سچے. پوری توجہ سنیے گا. ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دوں کہ آل محمد سچے نہیں ہیں بلکہ یہی سچ ہیں. یہی سچ ہے. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے آل محمد. سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے آل محمد. اور جو حقیقت بیان کرتا ہے وہ ہے سچا. دیکھیے وہ ہے سچا. پوری توجہ سنیے گا. ایک تو ہوتا ہے سچ. دیکھیے سچ بیان کرنے والا کہلاتا ہے سچا. بیان کرنے والا کہلاتا ہے سچا. آل محمد ہیں سچ. دلیل بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے. اور جو آل محمد کے فضائل بیان کرے وہ ہے سچا. دیکھیے وہ ہے سچا. اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں وہ ہے سچا. اور نے کہا صاحب دلیل کیا ہے؟ پوری توجہ سنیے گا. دلیل کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے سچ کا نام ہے مولا علی. دلیل سنیں گے آپ کے ساتھ. ہماری آپ کی نظر میں سچا ہونا اور ہے, لیکن رسول صادق کی نظر میں سچا ہونا اور ہے. غدیر کا میدان سجا ہوا ہے. مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے رسول اللہ نے اعلان ولایت امیر المومنین کیا, جسے لوگ احتیاطاً کہہ دیتے ہیں کہ علی کو مولا بنایا. علی کو مولا بنایا نہیں ہے نبی نے.
علی کو مولا بتایا ہے نبی نے، بتایا نہیں ہے، بتایا ہے مولا علی، علی کو مولا بتایا، پوری توجہ سنیے گا، مولا بتایا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ تم سب آ کے مبارکباد دو۔ علی کو مبارکباد ملنے لگی، رسول اللہ کو مبارکباد دی جا رہی، وقت اذان آیا، اور جب اذان کا وقت آیا تو ایک صاحب جلدی میں تھے، کھڑے ہو گئے، رسول نے آواز دی ٹھہرو، یہ غدیر کی اذان ہے، اذان دینے کا اسی کو حق حاصل ہے جس نے ولایت علی کو قبول کیا۔ ابو ذر تم اٹھو، ابو ذر اٹھے، ابو ذر نے اذان دی، پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ابو ذر نے جب اذان دی نبی کے سامنے، جب اذان دی تو اذان میں نبی کی رسالت کے بعد علی کی ولایت کی گواہی دی، پوری توجہ سنیے گا، علی کی ولایت کی گواہی دی، اور جب علی کی ولایت کی گواہی دی تو ایک صاحب جو ہر موقع پر بگڑ جاتے تھے، قد بہت زیادہ تھا، لمبے قد کے تھے، دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئے، دیکھا آپ نے علی ولی اللہ بہا لیا، نہیں توجہ فرمائی، ابو ذر نے بہا لیا، بس جیسے ہی کہا رسول کی تیریوں پر بل پڑے، اور اس کے بعد فرمایا اتنے جلدی بھول گئے جو میں نے ابھی کہا، اتنے جلدی بھول گئے جو میں نے ابھی کہا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم بھول جانے والے ہو اور ابو ذر یاد دلانے والے ہیں، ابو ذر یاد دلانے والے ہیں، ابو ذر یاد دلانے والے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ جو علی ولی اللہ نہیں کہتا ہے وہ بھولنے والا ہے، اور جو کہتا ہے وہ یاد دلانے والا ہے، بھئی وہ یاد دلانے والا ہے۔ اور اس کے بعد نبی نے حدیث بیان فرمائی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ صداقت کی سند ملی، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، صداقت کی سند ملی، اس وقت ملی کہ جب ولایت کا اعلان کیا، دیکھئے جب ولایت بیان کی تب نبی نے کہا یہ ہے سچے، دیکھئے یہ ہے سچے، تو نبی کی نظر میں اگر کوئی سچ ہے تو وہ ہے علی ولی اللہ، اور جو کہنے والا ہے وہ ہے سچا، دیکھئے وہ ہے سچا۔ ایسے ہی ایک حدیث جناب ام ایمن کے لیے بیان کی، زمین نے کسی ایسی بی بی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی ایسی بی بی پر سایہ نہیں کیا کہ جو ام ایمن سے زیادہ سچی ہوں، اور یہ اس وقت یاد دلایا جناب ام ایمن نے کہ جب شہزادی کے حق کا مسئلہ آیا، گواہی کے لیے پہنچی، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اسی سے سوال کیا کہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، پہلے تو بتا کہ تو نے نبی سے یہ حدیث سنی؟ اس نے کہا ہاں سنی، اور لوگوں نے بھی کہا ہاں سنی۔ اس کے بعد پھر حق فاطمہ کو بیان کیا۔ اب آپ نے غور فرمایا، مردوں میں جناب ابو ذر کے لیے کہا یہ سچے، عورتوں میں ام ایمن کے لیے کہا یہ سچی۔ ام ایمن نے حق فاطمہ بیان کیا، ابو ذر نے حق علی بیان کیا۔ اب معلوم ہوا نبی کی نظر میں وہ سچا ہے جو حق علی بھی بیان کرے، حق فاطمہ بھی بیان کرے۔ حق علی بھی بیان کرے، حق فاطمہ بھی بیان کرے۔ ایک مرد اور ایک عورت
توجہ فرما رہے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، مردوں میں وہ سچا جو حق علی بیان کرے، عورتوں میں وہ سچی جو حق فاطمہ بیان کرے، لیکن حق فاطمہ بیان کرے، اور خدا کی قسم یہ دونوں اگر آئے ہیں تو ہمارے ہی حصے میں آئے ہیں اور باقی کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں نہ کوئی مرد ہے اور نہ وہاں کوئی عورت ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دلیل بھی تاریخ سے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مباہلے کے میدان میں رسول اللہ کو یہ حکم ملا، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ یہ عورتوں کا ترجمہ میں نے جو عام طور سے مسلمان کر رہے ہیں وہی کر دیا ہے، اس لیے کہ اپنے لوگ بھی اب یہی ترجمہ کرنے لگے ہیں، لیکن ہمارے پڑھے علماء نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں نساء کا مطلب عورت نہیں ہے، بلکہ نساء سے مراد ہے بیٹی، اور بیٹی اس لیے ترجمہ کیا ہے کہ جب جناب موسیٰ کے حالات بیان ہو رہے ہیں قرآن میں، تو وہاں کے اوپر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ فرعون بیٹوں کو چھوڑ دیتا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہاں بھی لفظ نساء آیا ہے اور نساء کا ترجمہ یہاں پر بیٹی کیا گیا ہے، اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے کہ بیٹوں کے لفظ کے بعد اگر نساء آ جائے تو اس کا ترجمہ عورت کیا جائے، اس لیے کہ فصاحت اور بلاغت یہی ہے کہ بیٹے کے بعد پھر بیٹی کا تذکرہ ہوگا، لیکن بیٹے کے بعد بیٹی کا تذکرہ ہوگا۔ پوری توجہ سنیے گا، اب کیوں ایسا کیا گیا، پوری توجہ سنیے گا کیوں ایسا کیا گیا۔ اصل میں قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو پامال کیا گیا صرف کسی کو بچانے کے لیے۔ اگر بیٹی ترجمہ کر دیتے تو لوگ کہتے آپ تو کہتے اور بھی بیٹیاں تھیں، لہذا انہیں میدان میں کیوں نہیں لائے، ایک ہی کیوں آئی۔ لہذا اس آیت سے فاطمہ زہرا کی جملہ سنیے گا، فاطمہ زہرا کی وحدت ثابت ہو رہی تھی، لہذا ترجمے کو بدلا گیا، لہذا ترجمے کو بدلا گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے عورت ہی مان لیا، لیکن اگر عورت کہا ہے تو اللہ نے کہا میرے حبیب تم اپنی عورتوں کو لے جاؤ، نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ تو بھائی نبی کو عورت کے نام پر بھی تو ایک ہی ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی عورتیں اس لائق نہیں تھیں کہ انہیں قرآن کی لفظوں میں عورت کہا جائے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ عورت ظاہر سی بات ہے واحد کا صیغہ نہیں ہے، جمع کی بات ہے، تو اگر اور بھی عورتیں تھیں تو وہ جاتی، لیکن مباہلے کے میدان میں ایک عورت۔ اور مردوں کی بات کر رہے ہیں تو خیبر کل علم مرد کو دوں گا، علم علی کو دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے موجود تھے، مگر نبی کی نظر میں اگر کوئی مرد تھا تو علی تھے۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، یہ وہ بدقسمت ہیں کہ ان کی عورتیں مباہلے میں عورتیں ثابت نہیں ہوئی، مرد خیبر میں مرد ثابت ہوئی۔
شاید یہی وجہ تھی کہ غدیر میں انہیں چیخ کے کہا کہ اے علی آپ مومنوں کے بھی مولا ہو گئے اور مومنات کے بھی مولا ہو گئے اور ساتھ ساتھ ہمارے بھی مولا ہو گئے. فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے خود اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ ان کا شمار نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں ہے. بھئی نہ عورتوں میں پوری توجہ سنیے گا، اسی لیے کہا کہ آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے. غدیر کی بات اب جب یہ سب بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ سب نہ بیان کیجئے. کیوں بھائی نہ بیان کریں؟ کہنے کہ شر پھیلتا ہے. اگر کسی کو غدیر سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کے وجود سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اس کے وجود سے ہمیں تکلیف ہوتی. اب شریر کون ہے؟ یہ بھی تو غدیر میں ثابت ہو گیا. بھئی یہ بھی تو غدیر میں ثابت ہو گیا. دیکھیں بالکل ایک الگ سے بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول ہمارے پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا. ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچائیں گے. واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچائیں گے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں عقل میں نہیں آتی. میں کہتا ہوں عقل ہوتی ہے تب عقل میں آتی ہیں. تھوڑا سا کبھی کبھی عقل کا استعمال کر لیا کیجئے. واللہ یعصمک من الناس، ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچائیں گے، ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان شر کرے گا، انسان شر کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہنچائیے. اگر کوئی شریر شر کرے گا تو اس سے ہم آپ کو بچائیں گے. دیکھیے ہم آپ کو بچائیں گے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں. نماز وہاں نہ پڑھیے گا، جان جانے کا خطرہ ہے. روزہ وہاں نہ رکھیے گا جا کے اور نہ بتائیے گا کہ ہم روزہ دار ہیں اس لیے کہ جان جانے کا خطرہ ہے. کوئی عمل ایسی جگہ نہ کیجیے گا کہ جہاں جان جانے کا خطرہ ہو. جان بچانا واجب ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو ہم تمہیں بچائیں گے، روزہ رکھو ہم تمہیں بچائیں گے، جھگڑا ہوگا ہونے دو ہم بچائیں گے. لیکن ولایت علی کے لیے کہا ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اگر جھگڑا ہوتا ہے ہونے دو، فساد ہوتا ہے ہونے دو، شر ہوتا ہے پھیلنے دو، لیکن تم ولایت علی کرتے رہو، سب ہو جائے یہ نہیں روکا جائے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والا. ہم تمہیں بچائیں گے، ہم تمہیں بچائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے شریر شر کرے گا، آپ پہنچائیے ہم آپ کو بچائیں گے. تو بھائی شریر کسے کہا گیا ہے؟ کہا جو شر پھیلائے گا. کیا شر کرے گا؟ آپ پہنچائیے. نہیں توجہ فرما رہے. آپ پہنچائیے. میں نے کہا آپ بیان کیجئے ہم آپ کو بچائیں گے. دیکھیں کون شر کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کو ولایت علی بیان کرنے سے روکیں گے، مگر آپ بیان کیجئے ہم بچائیں گے. قرآن کی آیت پڑھیے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ شریر اسے کہا گیا ہے کہ جو ولایت کو روکتا ہے. ولایت بیان کرنے والے کو شریر نہیں کہا گیا ہے، ولایت کو بیان کرنے سے روکنے والے کو شریر کہا گیا. اور کہا گیا ہے ہم آپ کو بچائیں گے. بھئی ہم آپ کو بچائیں گے تو اب ولایت کا روکنا یہی ہے شر. اور جو شر کرے گا اللہ کہہ رہا ہے ہم بچائیں گے. پوری توجہ سنیے گا، ہم بچائیں گے. اب یہ ہے غدیر کا میدان. لیکن چھوٹے چھوٹے میدان میں آپ کو نظر دکھاتا چل رہا ہوں. پوری توجہ سنیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں رہا. یہ ہے غدیر.
اب آئیے خندق کا میدان. اب تو جنگوں سے بھی بہت لوگوں کو ڈر لگنے لگا ہے, بہت پریشانی ہونے لگی ہے. اور کہا صاحب جنگیں نہیں ہونا چاہیے, اور جنگ نہ بیان کیجئے, جنگ نہ بیان کیجئے, جنگ نہ بیان کیجئے. ہم جنگ اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ جنگ کرنے کی تم میں صلاحیت پیدا ہو جائے, میدان سے فرار نہ اختیار ہو. پوری توجہ سنیے گا. جنگ خندق, خندق کھدی ہوئی ہے, خندق کھدی ہوئی ہے. رسول اللہ اپنے خیمے میں ہیں, اصحاب سامنے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں, جان بچ گئی, خندق ہے, کوئی آ نہیں پائے گا. دیکھیے کوئی آ نہیں پائے گا. پوری توجہ سنیے گا. یہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جو خندق کھودی ہے وہ اس لیے کہ کوئی باہر کا اندر نہ آ پائے. آگے آپ پھان کے خندق کو. خطیب الایمان مولانا طاہر چرولی صاحب نے عجیب و غریب نکتہ یہاں پر بیان کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا عمل عبث نہیں ہوتا, اور جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. رسول اللہ نے خندق اس لیے نہیں کھودی تھی کہ باہر والا اندر نہ آ پائے. نہیں کھودی کہ باہر والا اندر نہ آ پائے. اگر رسول اللہ اس لیے کھودتے تو عمر کی مجال نہیں تھی کہ اندر آ جاتا, لیکن عمر نے خندق کو پار کر کے بتا دیا کہ ہمیں اندر آنے سے روکنے کے لیے خندق نہیں کھودی ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں, یہ اندر والوں کو باہر جانے سے روکنے کے لیے خندق کھودی گئی. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ہمارے خندق کھودی, کوئی باہر والا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اندر نہیں آئے گا. عمر ابن عبد وود اندر داخل ہو گیا, اور جب اندر داخل ہو گیا تو رسول اللہ نے ایک ایک سے کہا تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ. اور سب بیٹھے یہی کہتے رہے. آپ کو معلوم ہے وہ عمر ہے, وہ 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑتا ہے, وہ اونٹ کے بچے کو سپر بنا لیتا ہے. اما نبی کے سامنے بیٹھ کے دشمن نبی کی تعریفیں کر رہے تھے. ایک ایک سے کہا کوئی نہیں اٹھا, ایک ایک سے کہا کوئی نہیں اٹھا. ایک صاحب نے کہا سلمان کیوں نہیں اٹھے, ابو ذر کیوں نہیں اٹھے, مقداد کیوں نہیں اٹھے. آپ بھی چپ ہو گئے, اپنوں کے نام آ گئے. یہ اٹھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. اور جب رسول اللہ نے کہا کون ہے جو اس کتے کو قتل کر دے, سلمان بھی اٹھے, ابو ذر بھی اٹھے, مقداد بھی اٹھے. اور جیسے ہی یہ لوگ اٹھے رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا آج جو جا کے اسے قتل کر دے گا وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا جانشین ہوگا, وہی اللہ کا ولی ہوگا. اور جیسے ہی کہا ویسے ہی سلمان بھی بیٹھ گئے, ابو ذر بھی بیٹھ گئے, مقداد بھی بیٹھ گئے. جو سمجھ گئے نا کہ آج جو جائے گا نبی نے اسے قتل, اس کے قتل کے ساتھ ولایت کو شامل کر دیا ہے. لہذا سلمان و ابو ذر اور مقداد نے بیٹھ کے بتا دیا کہ ولایت تو صرف علی کا حق ہے, ہم اس کے لیے کوشش بھی کرنا صحیح نہیں سمجھتے. سلمان بھی بیٹھ گئے, ابو ذر بھی بیٹھ گئے, مقداد بھی بیٹھ گئے. عامر ادھر سے کھڑا ہوا چلا رہا ہے. علامہ ساجد حسین تقوی, جو کہ پوری توجہ سنیے گا, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے. یہ سیریا میں 25 سال تک رہے اور انہیں روزے کی خدمت کی. بڑے مولائی عالم دین ہے اور بہترین عربی و فارسی ہے ان کی, اور قرآن کی تفسیروں کے اوپر زبردست عبور ہے. بھئی کلی ہوئی بات ہے کہ شام میں بیٹھ کے, سیریا میں بیٹھ کے درس دینا کوئی معمولی بات نہیں. 25 سال خدمت کی.
عجیب و غریب بات خندق کے میدان میں بیان کر رہے ہیں. پوری توجہ سے سنیے گا, ان کے حوالے سے آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ عمرو ابن عبد ود نے آگے بڑھ کے کہا کہ نبی اصحاب کو بھیجو لڑنے کے لیے. رسول اللہ ایک ایک سے کہتے رہے تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ. پھر اس نے پکار کے کہا کہ کوئی ہے تمہارا اللہ والا کہ جو آئے لڑنے کے لیے. رسول اللہ نے کہا تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ. کوئی اللہ والا بننے پر بھی تیار نہیں ہوا جو اس وقت اللہ اللہ کیا کرتے ہیں. پھر اس نے آواز دی کہ کوئی ہے تمہاری رسالت کی گواہی دینے بھیجو اسے. رسول اللہ نے کہا تم جاؤ گے تم چلے جاؤ بھلا تم چلے جاؤ. ایک ایک کا نام لے لے کے کہا کوئی نہیں اٹھا. پوری توجہ سنیے گا, پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں. اللہ والا کوئی ہو تو بھیجو, اپنے اصحاب کو بھیجو. نبی نبی کرنے والا ہو تو کوئی بھیجو. ایک ایک سے نبی نے کہا. اور جب علی اٹھے رسول اللہ نے کہا تم بیٹھو. جب علی اٹھے کہا تم بیٹھو. حضرت علی رسول اللہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, پوری توجہ سے سنیے گا. اور اگر آپ نے محسوس کیا تو محسوس ہوں گے. کوئی اللہ والا ہو تو اٹھے, کوئی نبی والا ہو تو اٹھے, کوئی کلمے والا ہو تو اٹھے, کوئی نماز والا ہو تو اٹھے. تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ. علی جب اٹھے تم بیٹھو تم بیٹھو تم بیٹھو. ایک مرتبہ عمرو نے پکار کے کہا کہ کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی ہمارے مقابلے میں آئے. اے اللہ کے نبی اب تم ہم سے لڑنے کے لیے اپنے اللہ کو بھیجو. اے اللہ کے نبی اب کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی ہمارے مقابلے پر آئے. اب تم اپنے اللہ کو بھیجو. اور جیسے ہی اس نے اپنے مقابلے پر اللہ کا نام لیا کہ اللہ کو بھیجو, نبی نے سب کی طرف سے نظریں ہٹائیں, علی کو دیکھا. یا علی اٹھو. ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے. اب آپ نے فرمایا یا علی تم اٹھو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ صرف علی جا سکتے ہیں. کیوں کہ اس لیے کہ اب یہ اللہ کے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتا ہے. اللہ کے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتا ہے. لہذا وہی مقابلے بجائے گا جو عین اللہ بھی ہو, جو لسان اللہ بھی ہو, جو ود اللہ بھی ہو, جو ید اللہ بھی ہو. ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے. یا علی تم جاؤ. اور خدا کی قسم آل محمد کے اگر فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو لوگ تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. یہ سب باتیں نہ کیا کیجئے, یہ اچھی باتیں نہیں. ہمارا فرقہ اگر پہچانا جاتا ہے تو مولا علی کی محبت سے پہچانا جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ ہمارے غیر سنی کہتے تھے, شیعہ نہیں کہتے تھے کہ بڑھا دیں. شیعہ تو جواب دیتے تھے. اب یہ کہ کچھ لوگ منافق بن کے ہم میں گھسائے ہوں تو بات الگ ہے. آپ غور کر رہے ہیں, بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے عرض کر دوں.
کہ منافقوں میں اور کافروں میں زیادہ فرق نہیں ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ جو ابلیس کی طرح اکڑ کے کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے، وہ کافر سمجھا جائے گا۔ جو علی کے فضائل کو ابلیس کی طرح اکڑ کے کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے، وہ کافر سمجھا جائے گا۔ اور جو 3 کلو کا سر لٹکا کے چپکے سے کہے کہ غلو ہو گیا، وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایک بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد والا۔ دیکھیے، میں تو ہمیشہ شیعت کا درس دیتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ شیعہ ہو جائیے، اسی میں فائدہ ہے۔ مسلمانوں کے کسی فرقے میں چلے جائیے، کوئی فائدہ نہیں، سوائے پریشانیوں کے، اور کچھ آپ کو ملے گا نہیں، کچھ نہیں ملے گا، صرف پریشان رہیے گا۔ کبھی امریکہ کی سازش کا شکار، کبھی سعودیہ کی سازش کا شکار، کبھی اسرائیل کی سازش کا شکار۔ مسلمان تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں ہم تو شکار ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جب شیر خدا کو چھوڑ دو گے، پوری توجہ سنیے گا۔ اب ہر جگہ کو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، کوئی ہمارا ساتھ نہیں، ہندوستان میں تو بہت چیخ رہے ہیں ہمارا ساتھ نہیں دیتا، ساتھ نہیں دیتا، ساتھ نہیں دیتا۔ ہم کسی سے نہیں کہتے کہ کوئی ہمارا ساتھ دے، لاکھ ظلم ہو، لاکھ پریشانیاں ہوں، ہم کسی کا ساتھ نہیں مانگتے، اس لیے کہ نہ ہم کسی کو ساتھ لینا چاہتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، ہمیں کسی کے ساتھ بات کی ضرورت نہیں، پوری توجہ سنیے گا۔ بہت سے بہت کیا ہوگا، ان کا مر جائیں گے تو یوں کون سے زندہ رہیں گے؟ بھائی یوں کون سے زندہ رہیں گے کہ فلاں ساتھ آ جائیں، فلاں ساتھ آ جائیں، فلاں ساتھ آ جائیں۔ ہمارا جب ایک نام مولا علی کا نبی نے بتا دیا کہ جب پریشانی ہو تو انہیں پکار لینا، پوری توجہ سنیے۔ اب یہ بات ہے کہ صاحب وہ ساتھ نہیں آ رہے ہیں، وہ ساتھ نہیں آ رہے ہیں، وہ ساتھ نہیں آ رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب ان کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم سب پہنچ جاتے ہیں مسلمان بن کے۔ آپ کو نبی نے یا آل محمد نے مسلمان نہیں بنایا ہے، شیعہ بنایا ہے۔ آپ کے لیے ساری حدیثیں لفظ شیعہ کے ساتھ ہیں۔ پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، غلط ثابت کر دیجئے گا، مذہب بدل دوں۔ ہمیں شیعہ بنایا گیا ہے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ شیعہ بن جاتے ہیں، بن نہیں جاتے ہیں، بنائے گئے ہیں شیعہ، بن نہیں جاتے ہیں۔ اور شیعہ بننے میں بڑا فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے شیعہ بننے۔ جملہ سنیے گا، آپ کو اختیار ہے، چاہے جیسے سنیے گا، میں سمجھتا ہوں سارا مجمع شیعوں کا مجمع ہے۔ شیعہ بن جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مصیبتیں بھی اچھی لگنے لگتی۔ تین بات آپ کو سنیے، پریشانیاں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا۔ مثال کے طور پر ہر سال یا 1-2 سال کے بعد لوگ بیان کرنے لگتے ہیں اور بھوشوانی کرنے لگتے ہیں کہ قیامت آنے والی، قیامت آنے والی۔ جو شیعہ نہیں ہیں وہی پریشان رہتے ہیں، اور جو شیعہ ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جب تک امامت نہ آ جائے قیامت آ نہیں سکتی، اور اگر امامت کا آنا ہی کسی کے لیے قیامت ہو جائے تو بات الگ ہے۔ لہذا ہم نہیں پریشان ہوتے، دیکھیے ہم نہیں پریشان ہوتے۔ پوری توجہ سنیے گا، دیکھیے کیا فائدے بتا رہا ہوں آپ، پوری توجہ سنیے۔ اور کہا صاحب بڑی پریشانیاں ہیں ہندوستان میں، تو بہت مصیبت ہے، وہ مودی بیٹھا ہوا ہے، وہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ پوری توجہ سنیے،
اور کہا صاحب 3 طلاق کا بل پاس کر دیا گیا، مسلمان رہیے گا پریشان رہیے گا؟ میں تو صرف شیعہ کی نظر سے سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، شیعہ ہو جائیے گا تو یہی نظریہ آئے گا کہ اچھا ہوا، ہم تو پہلے ہی سے کہتے تھے ختم۔ شیعہ کی نظر سے دیکھیے، آپ پوری توجہ سنیے گا، شیعہ کی نظر سے دیکھیے۔ ایک بات ہمارے ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کہی، اور کہا صاحب 3 طلاق کے اوپر تو بل پاس ہو گیا، لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں، ان کے لیے بھی ایک بل پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ جن کا نکاح علم اور تابوت کو دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے، ان کے لیے تو پہلے بل پاس ہونا چاہیے۔ اب وہ ہمارے یہاں تو کہنا پڑتا ہے، وہاں کہنے کی بھی ضرورت نہیں، خالی دیکھا معاملہ ختم۔ وہ تو بیوی کو یہی کہہ کے ڈراتے مجلس میں چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ شیعہ کی نظر سے دیکھیے، پوری توجہ سنیے گا، شیعہ کی نظر سے دیکھیے۔ اب ایک اور مصیبت ہے، انتظار ان کا صاحب وطن سے نکالے جا رہے ہیں۔ شیعہ کی نظر سے دیکھیے، کچھ بھی نہیں۔ ہم تو اس بات پر خوش ہیں کہ ابو ذر کو وطن سے نکالنے والے اب اپنے وطن میں رہنے کے لیے رو رہے ہیں۔ یہ چھوڑوں گا کچھ نہیں، بیان سب کروں گا، پوری توجہ سنیے۔ اے باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ اب ان کا یہ ہار گئے، وہ ہار گئے، وہ ہار گئے، مسلمانوں پر بڑا ظلم ہے۔ جملہ سنیے، خدا کی قسم حقیقت ہے، یہی سچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی کہنے والوں کے آپ بھی ساتھ ہو جائیے کہ شہزادی کے خلاف ایسا فیصلہ ایک بار دیا کہ اس کی مار ابھی تک ایسی پڑ رہی ہے کہ اس کے بعد سے آج تک کسی عدالت سے کوئی کیس جیت نہیں پائے۔ اب ایک اور باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ آخری بات آپ کی طرف آپ دخل کو میں آپ لوگ ہم سے چپیڑ کر جا رہے ہیں، ان کا صاحب یہ کیسے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، وہ وہاں چنڈل مارے گئے، ان پر لعنت کیجئے، مگر دیکھیے دوسرے نہیں آ رہے ہیں لعنت کا، ہم کیسے آ جائیں گے لعنت کرنے؟ آپ سوچی کیوں رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے؟ بھئی وہ کیسے آ جائیں گے؟ وہ تو مارنے والوں میں ہیں، وہ یہاں کیسے آ جائیں گے؟ کون کہا صاحب ان کو نہیں بلایا جا رہا۔ ارے صاحب آپ غور کریں کہ بھئی وہ آپ کے ساتھ کیسے آ جائیں گے؟ تو ان کا صاحب کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ بھئی لعنت تو کر سکتے ہیں، لعنت کرنے میں کیا پریشان؟ ہمیں حق لعنت چھینا جا چکا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، حق لعنت چھینا جا چکا ہے۔ وہ آپ کو یاد نہیں کہ سورہ برات دیا گیا تھا، راستے سے واپس ہوا؟ بھئی وہ لعنتی والا سورہ تو ہے، کہنے لگے ہاں لعنت والا سورہ، یہ سورہ نہیں واپس ہوا تھا، لعنت کرنے کا حق واپس ہوا تھا۔ اللہ یہی بتاتا ہے کہ جو خود مستحق ہو لعنت کا وہ کسی پر لعنت نہیں کر سکتا، لیکن کسی پر لعنت نہیں کر سکتا۔ اچھا آپ کے ساتھ آئیں کیسے؟ آپ ٹرمپ کا ان کا سب کا نام لے لے کے لعنت کر رہے ہیں۔
وہاں نظریہ یہ ہے کہ نام لے کے لعنت نہیں کرنا چاہیے. نہیں توجہ فرمائی. نام لے کے لعنت نہیں کرنا چاہیے. نام لے کے لعنت نہیں کرنا چاہیے. نام لے کے لعنت نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھے جو زہرا کے قاتلوں پر نام لے کے لعنت کرتا ہے اسی کو نام لے کے لعنت کرنے کا حق ہے اور باقی کسی کو حق نہیں. پوری توجہ سنیے گا. سب سے پہلے شہزادی کے قاتلوں پر لعنت ہونا چاہیے. افسوس کہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے. ان مجالس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ شہزادی کی ازا تو یہ بتا دیتی ہے کہ اصل میں ازادار ہے کون. محرم کی مجالس میں آ کے تقریریں کر لینا, مجلسیں پڑھ لینا, یہ اور بات. یزید پر لعنت تو سبھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ ازا خالص شیعوں کی ازا ہے. اس میں اگر آپ دوسروں کو تقریروں کے لیے بلائیں گے بھی تب بھی وہ نہیں آئیں, اس لیے کہ انہیں قاتل کا نام تو بتانا ہی پڑے گا. قاتل کا نام بتانا پڑے گا. اور جو قاتل ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کون. خدا لعنت کرے عمر ابن خطاب پر کہ جس نے زہرا کے دروازے میں آگ لگا. پہلو پر گرتا ہوا دروازہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کو گرنے سے نہیں روک پائے. شہزادی پر سب سے بڑی مصیبت تو یہی تھی کہ 18 برس کا سن اور شہزادی جب چلتی تھیں تو عصا کا سہارا لے کے چلتی, عصا لے کے چلتی. نبی کی اکلوتی بیٹی اور مصائب کے میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو میں تاریخ رات کے ہو جاتا. اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. روئیے دل کھول کے رو لیجئے. شہزادی کا ماتم ہے, شہزادی پر گریہ کرنا ہے. جب آپ حسین پر رونے کے لیے بیٹھتے ہیں تو شہزادی پرسے کے لیے آتے ہیں, لیکن یہ تو شہزادی کا ماتم ہے. اس مجلس میں پرسہ لینے کے لیے آقا حسین آئے ہوں, اس مجلس میں پرسہ لینے کے لیے امام حسن موجود ہوں گے, رسول اللہ ہوں گے, مولائے کائنات ہوں گے, اور ایک وہ بھی شہید ہوگا کہ جن کے دونوں بازو قلم کر لیے. ابو الفضل عباس. شہزادی نے فرمایا کہ عباس میرا بیٹا ہے. ایسے مصائب گزر گئے جو بیان سے باہر ہیں. علی کے گلے میں رسن باندھی گئی, دروازے میں آگ لگائی گئی, دروازہ پہلو پر گرایا گیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں مصائب کو بیان کر سکوں, بس اتنا سن لیجئے کہ جب غشی سے واقع ہوا تو تڑپ کے فرمایا کہ اسماء میرا محسن شہید ہو گیا, میرا محسن شہید ہو گیا. علی کہاں ہیں
کہ علی کے گلے میں رسن باندھ کے لوگ لے گئے ہیں. دربار میں پہنچی، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو. علی کو لے کے آئیں. بس ایک منظر ہے، مجلس تمام لے کے آئیں. لانے کے بعد بٹھایا کہ یا علی آپ پر لوگوں نے بڑا ظلم کیا، یا علی آپ پر بڑی مصائب ڈھائے گئے، یا علی ان لوگوں نے آپ کو مجبور سمجھ لیا. یا علی میں جانتی ہوں کہ آپ مجبور نہیں ہیں، آپ تو مظلوم ہیں. اپنی رضا کے گوشے سے آقا مولا علی کے چہرے پر جو غبار تھا اسے صاف کرنے لگی، اور صاف کرتے کرتے نظر گلو مبارک پر پڑی، اور اب جو دیکھا تو دیکھا رسن کا نشان ہے. آپ سنیں گے گھر کا کیا منظر تھا. پھر گھر کا منظر یہ تھا کہ فاطمہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. امام حسن اور امام حسین شالہ ہلا رہے تھے. اماں اماں، میں کہوں گا شہزادی خالی نشان دیکھا تو یہ عالم ہوا. ارے کربلا میں جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا ہوگا تب آپ کا کیا عالم ہوگا. ہو لیجئے. دن گزرتے رہے، فاطمہ اپنے بابا کو رو رہی ہیں. لوگوں نے آگے کہا یا علی سیدہ سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. جب شہزادی دن میں روتی تھی تو لوگ کہتے تھے ہم گھر کا کام نہیں کر پاتے، اور جب شہزادی رات میں روتی تھی تو لوگ آگے کہتے تھے کہ ہم سو نہیں پاتے. شہزادی کو رونے سے منع کیا گیا. مصیبتیں برداشت کرتے کرتے ایک روز شہزادی نے مولا علی کو بلایا. حضرت علی گھر میں تشریف لائے. کہا یا علی بیٹھ جائیے. علی بیٹھ گئے. علی نے دیکھا کہ شہزادی گھر کے کاموں میں مشغول ہیں. تڑپ کے فرمایا کہ فاطمہ آج تو امت کے کام کا، آج تو اسما کے کام کرنے کا دن ہے، آج آپ کیسے کاموں میں مشغول ہیں. کہ یا علی بیٹھیے. علی بیٹھ گئے. آگے قریب بیٹھی، علی کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ یا علی آج میری زندگی کا آخری دن ہے، علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. علی نے رونا شروع کیا. فاطمہ یہ کیسے کہہ رہی ہیں آپ؟ کہ یا علی خواب میں نے بابا کو دیکھا کہ بابا آگے کہہ رہے تھے فاطمہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں. یا علی آج میں رخصت ہو جاؤں گی. یا علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. آپ وصیت سنیں گے. دیکھیے ان لوگوں کو فلا فلا کو میرے جنازے میں لا لے دیجیے گا، میرا بات دل دکھایا ہے. اور اس کے بعد ایک مظلومانہ وصیت، یا علی میری قبر پر روز چراغ جلا دیجیے گا. اے شہزادی علی تو چراغ جلاتے رہے، لیکن یہ عزادار اسی لیے رو رہے ہیں کہ اب آپ کی تربت پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. خدا نیست و نابود کر دے سعودی حکومت کو. وصیتیں فرمائیں. علی اٹھ کے بیت شرف میں تشریف لے گئے. وہاں سے نکلے مسجد میں آ گئے. مسجد میں آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے. اصحاب جمع ہیں. ادھر شہزادی نے اسما کو بلایا. اسما جس جہاں سے یہاں جنازہ اٹھتا ہے ہمیں پسند نہیں. ایک تابوت کی شبیہ بنا کے دکھائی. لبوں پر مسکراہٹ آئی. فرمایا خداوند عالم جس طرح سے اسما نے میرا پردہ رکھا ہے تو بھی اس کا پردہ قائم رکھنا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں شہزادی یہ دعا اگر دینا ہے تو زینب و ام کلثوم کو دے دو.
اسما تو کربلا سے پہلے رخصت ہو جائیں گی، زینب کربلا میں بے ردا ہو جائیں گی۔ وہ فرمایا اسما ہم حجرے میں جا رہے ہیں، تلاوت کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا میں اس دنیا سے چلی گئی۔ شہزادی نے یہ وصیت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میرے بچے آ جائیں تو پہلے کھانا سامنے رکھ دینا، پھر میرے جانے کی خبر دینا۔ حجرے میں پہنچی، دروازے کو بند کیا، تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اسما سن رہی تھی۔ آتے آتے آواز رکی، اسما نے آواز دی شہزادی، کوئی جواب نہ آیا۔ حسنین کی والدہ، کوئی جواب نہ آیا۔ نبی کی بیٹی، کوئی جواب نہ آیا۔ حجرے کے دروازے کو کھولا، فاطمہ کے جنازے کو دیکھا، قدموں سے لپٹ گئی، شہزادی خدا حافظ۔ اسی عالم میں گھر کا دروازہ کھلا، حسنین گھر میں داخل ہوئے، اسما آگے بڑھی، دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھ رہا تھا۔ حسین نے تڑپ کے کہا اسما تم نے دیکھا ہے ہم نے کبھی اماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اماں کہاں ہے؟ اسما تمہیں تمہارے حق کا واسطہ یہ بتاؤ کہ اماں کہاں ہے؟ میں اتنا سن رہا تھا، حجرے کی طرف دیکھا، آواز دی شہزادی، حسنین واسطہ دے رہے ہیں۔ بس یہ سن کے حسنین رونے لگے، حجرے میں دوڑتے ہوئے گئے، ماں کے جنازے کو دیکھا، تڑپ کے مسجد میں آئے، علی کے بازوؤں سے لپٹ کے آواز دی بابا اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں۔ علی روتے ہوئے گھر میں آئے، بس سنیے اور مجلس تمام ہے، غسل دیا، کفن پہنایا، غسل دینے کے عالم میں چیخ مار کے روئے۔ بعد میں سلمان کے پوچھنے پر کہ آقا آپ جیسا صابر آقا اور چیخ مار کے کیوں رویا؟ کہ سلمان تمہیں کیا معلوم فاطمہ کی پسلیاں شکستہ تھی۔ اے مولا چند پسلیاں شکستہ تھی تو برداشت نہ کر سکے قید خانے میں سکینہ کا پیرہن سجاد کیسے علیحدہ کرے؟ غسل دے کے کفن پہنا کے جنازے کو تیار کیا، جنازہ لا کے سامنے رکھ دیا، سینے خانہ میں جنازہ رکھا ہوا ہے، بچوں کو آواز دیا آؤ اپنی والدہ سے رخصت ہو جاؤ۔ زینب آگے بڑھیں، تڑپ تڑپ کے روئیں، ام کلثوم نے آگے اپنے آپ کو جنازے پر گرا دیا، امام حسن آگے بڑھے، قدموں سے لپٹ کے روئے۔ اب حسین کو دیکھا گیا تو حسین نظر نہیں آئے، دیکھا ایک گوشے میں سر جھکائے کھڑے رو رہے ہیں۔ علی آگے بڑھے، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان حسین کے چہرے کو لیا، چہرہ اپنے چہرے کی طرف کیا، آنکھوں سے آنسو پوچھے، تڑپ کے فرمایا میرے لال کیا اپنی والدہ سے رخصت نہ ہوگے؟ حسین نے فرمایا بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اماں سے ایک بات کر لیں، کہ تمہیں اجازت ہے؟ سب سامنے سے ہٹ گئے، خدا کسی بیٹے کو نہ دکھائے۔ جو حسین نے دیکھا سامنے ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، حسین سامنے کھڑے ہوئے ہیں، غور سے جنازے کو دیکھا اور اس کے بعد آواز دی اماں اماں جب مریم اس دنیا سے گئی اور رو لیجئے، رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آقا حسین کو یہ شکایت ہو جائے ہمارے عزاداروں نے ہماری اماں پر آنسو نہ بہائے۔ اے آقا حسین ان آنسوؤں کے نذرانے کو قبول کرو۔ آواز دی مریم جب اس دنیا سے گئی، عیسیٰ کو گلے لگایا، اماں تم مرتبے میں عیسیٰ کی ماں سے بلند ہو۔ اے اماں ہمیں آواز دو۔ اتنا کہلا تھا کہ جنازے سے آواز آئی آ میرے حسین آ میرے حسین آ۔ یہ ماں انتظار کر رہی ہے کہ اماں ایسے نہیں۔ جب عیسیٰ کی والدہ نے بلایا دونوں ہاتھ پھیلائے، اماں جب تم ہمیں بلاتی تھی آغوش پھیلا کے بلاتی تھی، اماں جب تک آغوش نہ پھیلاؤ گی حسین نہیں آئے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جنازے میں حرکت ہوئی، بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے، آ میرے لال
چل حسین یہ ماں انتظار کر رہی ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے چلے، اپنے آپ کو ماں کے جنازے پر گرا دیا۔ اے اماں آج ہم آ گئے، 61 ہجری میں تم چلی آنا۔ یہی وجہ تھی جب شمر کا خنجر چل رہا تھا، ایک ماں کے تڑپنے کی آواز، اے شمر میرا بچہ پیاسا ہے۔